دہلی کے اس غمناک اور شرمناک واردات نے ایک بار پھر انسان کو شرمسار کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ اس ملک میں رہ رہے ایسے مجرموں کو اس ملک کے انتظامیہ اور قانون سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ ایسے ناپاک حرکت انجام دے کر کھلے عام آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ایسے معاملات پر ہماری عدلیہ بھی انہیں ایک ٹوک نہیں دیکھنا گوارا کر رہی ہے۔ نہ جانے کتنے کیس ایسے ہوتے ہیں جن کی FIR تک درج نہیں کی جاتی۔ ایسے سنگین واردات عدلیہ پر سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں۔ بھی کیوں نہ، کیونکہ عوام کو جمہوری ملک میں رہنے کے گمان کے ساتھ اس پر امیدیں جو ٹکی ہوئی ہیں۔ ایسی ہی ایک امید لیے پچھلے کئی دنوں سے ایک غریب فیملی عدلیہ سے انصاف کی گہار لگا رہا ہے، لیکن افسوس وہ بے یار و مددگار سڑکوں پر پڑے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسہ نحال نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی چند روز قبل ایک دہلی کی سرزمین پر سنگم وہار میں ایک معاملہ پیش آیا، جس میں ایک 21 سالہ لڑکی کی عزت کو تار تار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ غورطلب ہو کہ وہ لڑکی، جس کا نام رابعہ سیفی تھا، وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پولیس آفیسر تھی۔ اس کا تعلق سول ڈیفنس سے تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی تھی۔ اس کی ماں نے مزدوری کر کے اسے پالا تھا۔ اس کے باپ نے مزدوری کر کے اسے بڑی محنت سے پڑھایا تھا۔ ابھی وہ ایک کنواری لڑکی تھی، گھر کا پورا خرچہ اٹھاتی تھی، اپنے ماں باپ کو خوشحال رکھتی تھی۔ ایک دن جب وہ آفس گئی تو واپسی کے وقت ہی اغوا کر لی گئی۔ اس کے بعد ہی فرید آباد لے جایا گیا۔ ذرائع کے مطابق بتایا گیا اغوا کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ گروپ کے اسی گروپ کے کچھ لوگوں نے اسے حوث کا نشانہ بنایا اور اس کی عزت کو تہبالہ کر دیا، اور آخر میں اسے دردناک سزا دے کر اس کے پرائیویٹ پارٹ کو چاقو سے کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب اس کی لاش چھری کے ساتھ پائی گئی، اس حال میں کہ اس کا جسم مسخ ہو گیا تھا، اس کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی۔ جب اس کی لاش فرید آباد پولیس کو ملی تھی تو اس نے ہاسپٹل کے حوالے کیا، اس کا پوسٹ مارٹم کرایا، میڈیکل رپورٹ کو مخفی رکھ کر لاش لواحقین کے حوالے کر دیا۔ شکایت درج کرنے کے لیے لواحقین نے جب سنگم وہار پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا تو پولیس نے ان کی شکایت قبول کرنے اور رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا۔ رابعہ کا خاندان کئی ہفتوں سے سنگم وہار میں اپنے گھر کے باہر احتجاج کرتا رہا ہے۔ PI تحقیقات اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہ کیا گیا۔ اہل خانہ بتا رہے ہیں کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکام ان کی درخواست سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس بات پر بھی توجہ کریں کہ وہ میڈیا جو آج تک افغانستان کی بات کر رہا تھا، وہ چینل جس میں آج تک طالبان کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ گودی میڈیا جو افغانستان کی بیٹیوں کی آواز اٹھانے کا دعویٰ کر رہا تھا، آج جب خود اس کے ملک کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔ گھر والے کئی دنوں سے CBI جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ آج گودی میڈیا کس بل میں جا چھپا ہے؟ آج وہی گودی میڈیا اس آفیسر بیٹی کو انصاف کیوں نہیں دلا رہا ہے؟ اس کے گھر والوں کی مانگ کو پورا کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ کیا اس ملک کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں؟ ہم ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں اس طرح کے واقعات عام ہیں، خصوصاً ہمارے سماج میں، یا یوں کہوں کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، جہاں گھنٹوں اور منٹوں کے وقفے میں عصمت دری ہوتی ہے۔ خبروں کے ذریعے ہم تک معاملے کی خبر جانکاری فراہم ہوتی ہے۔ کچھ ویڈیو، کچھ فوٹوز وائرل ہوتے ہیں، جسے ہم کچھ وقفوں کے غصے میں اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر ایسا ہی سب کچھ ہوتا رہا تو جو نربھیا، رابعہ، سیفی، آصفہ، پرینکا، منیشا وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے، وہ کل ہماری اپنی بیٹی، بہن اور ماؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خود کی خاطر اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ ہم جس سماج میں، جس ملک میں جی رہے ہیں، وہاں پر لو جہاد کے نام پر قانون بنائے جا سکتے ہیں، لیکن عصمت دری پر نہیں۔ 3 طلاق پر قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن عصمت دری پر نہیں۔ ہمارے آئین کو مسمار کر کے، اس میں ترمیم کر کے کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن عصمت دری پر قانون نہیں بنایا جا سکتا۔
یہ محض اس لیے کیونکہ ہمارے قانون سازوں کے ہاتھ بھی عصمت دری سے رنگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں اس طرح کے واقعات عام ہیں، خصوصاً ہمارے سماج میں، یا یوں کہوں کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، جہاں گھنٹوں اور منٹوں کے وقفے میں عصمت دری ہوتی ہے۔ خبروں کے ذریعے ہم تک معاملے کی خبر جانکاری فراہم ہوتی ہے، کچھ ویڈیو، کچھ فوٹوز وائرل ہوتے ہیں، جسے ہم کچھ وقفوں کے غصے میں اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیں اگر ایسا ہی سب کچھ ہوتا رہا تو جو نربھیا، رابعہ، سیفی، آصفہ، پرینکا، منیشا وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے وہ کل ہماری اپنی بیٹی، بہن اور ماؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خود کی خاطر اپنی آواز بلند کریں کہ ہم جس سماج میں، جس ملک میں جی رہے ہیں وہاں پر لو جہاد کے نام پر قانون بنائے جا سکتے ہیں، لیکن عصمت دری پر نہیں۔ 3 طلاق پر قانون بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے آئین کو مسمار کر کے، اس میں ترمیم کر کے کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن عصمت دری پر قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ محض اس لیے کیونکہ ہمارے قانون سازوں کے ہاتھ بھی عصمت دری سے رنگے ہوئے ہیں۔ کہاں غائب ہو گئے وہ سب دھرم کے ٹھیکیدار جو دھرم کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جو ہندو اور مسلم کو محض اپنے مفاد کے لیے لڑاتے ہیں، جو بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیتے ہیں۔ ان کی انسانیت کہاں مر گئی؟ کیا اب انہیں سب کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ یا یہ کہ رابعہ ایک مسلمان لڑکی تھی؟ آخر کب تک چلتا رہے گا یہ سب؟ کیوں اقتدار میں بیٹھے لوگ خاموش ہیں؟ کیوں عصمت پر کوئی قانون نہیں بنایا جاتا؟ کیوں عصمت دری کے کرنے والوں کو پھانسی نہیں دی جاتی؟ اور بس ایک بار عصمت دری کرنے والوں کو پھانسی دو، پھر دیکھنا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تنظیمیہ اس واردات کے تمام حملہ وروں کو کڑی سے کڑی سزا دے، تاکہ مستقبل میں کوئی اور سماجی حیوان اس طرح کے واردات کو انجام دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ انتظامیہ کو ایسی واردات پر روک لگانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہماری بہن، بیٹیاں اور مائیں ان درندوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ وقوع پذیر ریاست کے انتظامیہ کے منہ پر پڑا تماچا ہے، ایسے انتظامیہ کو خود کو سدھارنے